وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پولیس کی مار پیٹ پر شدید بے-رحمی کا اظہار کیا۔ شیخ پیٹ کے واقعے پر ہوم گارڈ کو معطل کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل پولیس اور کمشنر پولیس نے شیخ پیٹ واقعے ہوم گارڈ ہنمنتو کو معطل کر دیا، جبکہ انسپکٹر گولکنڈے کو چارج میمو جاری کیا۔ وزیر داخلہ محمود علی نے عوام سے اپیل کی کہ پولیس کا ساتھ دیں اور پولیس افسروں سے بھی اپیل کی کہ وہ عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرے، کیونکہ عوام کو کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے سے ہی پریشان ہے۔ کورونا کیسز کم ہونے کے بعد ہی لاک ڈاؤن کھلے گا، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں گے۔ سی پی حیدرآباد انجنی کمار اور ہمارے چاروں زون کے ڈی سی پی اور سینٹرل زون ڈی سی پی کو بلایا گیا تھا، کیونکہ 2-4 دن سے شہر میں ہر جگہ، خاص طور سے گولکنڈہ پی ایس کے اندر لاٹھی کا استعمال کیا گیا، میر چوک پولیس اسٹیشن کے اندر لاٹھی کا استعمال کیا گیا۔ اس کے کمشنر آف پولیس نے سخت ایکشن لیا۔ میں خود کل ڈی جی پی صاحب سے بات کیا، کمشنر صاحب سے بات کیا اور متعلقہ ڈی سی پی سے بات کیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پولیس کا کام لاٹھی چلانا نہیں ہے، پولیس کا کام امن قائم کرنا ہے، پیار و محبت سے قائم کرنا ہے، اور خاص طور سے تلنگانہ پولیس تلنگانہ بننے کے بعد پبلک کے ساتھ بہت فرینڈلی کام کرے۔ یہ کرونا وائرس پھیلنے کے بعد یقیناً ہمیں سختی برتنا ضروری تھا، کیونکہ سارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں کرونا کی طرف سے کافی لوگوں کی موت واقع ہو رہی تھی۔ اس کی روک تھام کے لیے ہمارے سی ایم صاحب نے بہت سے میٹنگ لی اور ڈی جی پی صاحب کو وقتاً انسٹرکشن دیتے رہے۔ پولیس بھی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کے لیے بہت سخت رویہ اختیار کر رہی تھی، مگر پولیس کا مقصد یہ نہیں ہے، چیف منسٹر صاحب کا نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے کہ کبھی لاٹھی کا استعمال کریں۔ یقیناً کچھ لوگ بغیر لائسنس گاڑی چلاتے ہیں، 2-2 3-3 آدمی کو بٹھا کر نکالتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پولیس عہدیداروں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بھی پولیس کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، قانون کے شکنجے میں ان کے ساتھ جو کارروائی وہ کرنا چاہیے، مگر کبھی لاٹھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ آج کمشنر صاحب کے ساتھ کافی دیر تک لینڈ آرڈر پر ڈسکشن رہا، تمام ڈی سی پی سے بھی ڈسکشن رہا، اور ڈی سی پی کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایوری پولیس اسٹیشن کا وزٹ کریں، وہاں کے جتنی ٹیم ہے کانسٹیبلس کی، سب انسپکٹرس کی، ان کے ساتھ ایک بار اس معاملے میں بات چیت کریں، کیونکہ جو واقعہ ہو چکا ہوگا، مگر آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے 99.9% پولیس آفیسر بہت اچھے ہیں، 0.1% کچھ غلطی کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کو بھی ہدایت دیتی ہے پولیس کو، عہدیداروں کی جانب سے، میری جانب سے، کمشنر صاحب کی جانب سے، کہ وہ بھی لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ اس کی روک تھام کے لیے بہت سختی سے ہدایت دی گئی ہے، اور عوام سے بھی میری اپیل ہے پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، جب وہ روکے تو رک جائیے اور ان سے گفتگو کیجیے اچھی لیول میں۔ جو پولیس آفیسر کی لینگویج اچھی نہیں ہے ضرور ان پر بھی ایکشن لیا گیا۔ مغل پورہ میں کوئی پی ایس کے تحت جو واقعہ ہوا تھا اس پر بھی وہاں پر ایکشن لیا گیا، اور یہ دونوں جگہ چار مینار پر اور گولکنڈہ پی ایس کے اندر جو میر چوک اور گولکنڈہ پی ایس میں جو واقعات ہوئے اس پر بھی ایکشن لیا گیا۔ ان پولیس کانسٹیبلوں کو اور ہوم گارڈ کانسٹیبل کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ایکشن بھی لیا گیا ہے۔ اس لیے میں تمام عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور پولیس آفیسروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ عوام کے ساتھ بہت ہمدردانہ رویہ اختیار کریں، بہت، کیونکہ ہماری عوام بہت پریشان ہے۔ کرونا کی وجہ سے روزگار نہیں ہے، پورا لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1 مہینے سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اب لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر جب تک کہ کرونا کیسز کم ہوتے جائیں گے لاک ڈاؤن کھلے گا، تو اس لیے میں جب تمام میرے بھائیوں سے اپیل بھی کرتا ہوں، تمام بھائیوں سے، کہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے۔ پولیس آپ کی خدمت اور آپ کی سیوا کے لیے، یہ کرونا کو روکنے کے لیے پولیس رات دن محنت کر رہی ہے، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مگر جو پولیس والے کانسٹیبلس ڈنڈا اٹھا رہے ہیں ان کی بھی میں مذمت کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔